بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوستو میں ہوں ڈاکٹر عبدالجبار خان اور یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. فیڈرل منسٹر فار پروڈکشن ڈیفنس پروڈکشن، اس کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان کے پاس تو آرڈر ہی بہت آ گئے ہیں جدید اسلحے کی خریداری کے لیے. ہوائی جہاز ہوں اس کے اندر، یا توپیں ہوں، گنز ہوں اور دیگر موسٹ ماڈرن اکوپمنٹ، ایئر ڈیفنس سسٹم کا معاملہ ہو. تو وہ کہتے یہ ہیں منسٹر صاحب کہ جی 2 سال سے بھی زیادہ تک کے آرڈرز ہمارے پاس موجود ہیں، یعنی ہم 2 سال مسلسل پروڈکشن کریں تو ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی دیگر ممالک کی. ظاہر ہے 180 190 ممالک کی ضرورت ہے، اس میں سے جو ایڈوانس کنٹریز ہیں وہ تو اپنی ضرورت پوری کر لیتے ہیں ماڈرن اکوپمنٹ کے ساتھ، لیکن افریقہ میں اور دیگر مختلف کیریبینز میں، ساؤتھ امریکہ میں ایسے ممالک موجود ہیں جن کو یعنی میڈیم رینج کے، میڈیم کاسٹ کے اور ماڈرن بھی ہوں وہ اکوپمنٹ اور آرمامنٹ اور ویپنری کی ضرورت ہوتی ہے. تو جناب یہ ہے نیو اپرچونیٹیز پاکستان کو حاصل ہو رہی ہیں. اس انڈیا کا جو بھوس بھرا ہے پاکستان نے، اس معاملے میں پھر کہتا ہوں کہ پاکستان نے ابھی 1971 کا بدلہ نہیں لیا ہے. وزیر اعظم صاحب نے پسرو میں کہا جی ہم نے بدلہ لے لیا. کون سا بدلہ ہے بھائی؟ یہ تو ایسے ہی ان کے حملے کا ہم نے جواب دیا ہے، ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. جی ہاں، 1971 میں پاکستان ٹوٹا تھا، سب کو یاد ہے، تاریخ میں لکھا ہوا ہے، نوجوان بچے بھی پڑھ رہے ہیں اس کو. اور بدلہ جو ہے ملک توڑنے کا بدلہ کیا ہوتا ہے؟ ملک توڑا جانا. تو آپ نے ہمارا ملک توڑا، ہم آپ کا ملک توڑیں. چائنا نے کیا کیا ابھی آپ کے ساتھ؟ 24 گھنٹے نہیں گزرے انہوں نے اروناچل پردیش، میگھالیہ، آسام کے علاقہ، 7 سسٹر اسٹیٹس کے علاقے میں، اس علاقے کا نام اپنے نام پر منسوب کر لیا ہے جو کہ پہلے سے ان کے پرانے نام تھے. وہ کہتے ہیں جی ہم نے تو اپنے پرانے نام جو تھے تاریخی وہ رکھے ہیں ان جگہوں کے نام، جو آپ نے مختلف میڈیا رپورٹس دیکھ لی. اور میں کہتا ہوں کہ جناب یہ آپ کو جو بویا ہے وہ کاٹیں گے آپ. آپ نے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کا ایک گردان کرنی شروع کر دی، اور آج آپ کے نوجوان بھارت میں اسی طریقے سے نکل رہے ہیں جس طرح ڈھاکہ میں جمع ہوئے تھے. تمام بنگلہ دیش سے آئے ہوئے نوجوان یوتھ، ناہید اسلام عبداللہ اینڈ کمپنی کی قیادت میں انہوں نے حسینہ واجد کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا. حسینہ واجد نے تو آپ نے پناہ دے دی تھی، آپ کو پناہ کون دے گا؟ انڈیا میں بہت سخت غصہ ہے، اور اس غصے کو پیدا کرنے میں خود مودی اور RSS VHP والوں کا ہاتھ ہے، وشو ہندو پریشد کا والوں کا ہاتھ ہے، RSS کا ہاتھ ہے، BJP کا، بھاجپا کا ہاتھ ہے، جنہوں نے اقلیتوں کے خلاف ایک نیریٹو ڈیولپ کیا. آپ نے لنچ کیا مسلمانوں کو، کرسچنس کو اور سکھوں کو مارا ہے. آپ نے گولڈن ٹیمپل پہ 1984 پہ حملہ کیا تھا، تاریخ بدل گئی. آئی ایم اے وٹنس ٹو اٹ. پرسنلی آئی وٹنس دیٹ in 1984. I was representing نوائے وقت at that time. تو جناب علی یہ سچویشن ہے. میں عرض کرتا ہوں کہ مودی اینڈ ٹیررزم گو ٹوگیدر، ناٹ پاکستان. اور میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس نے اپنا وزٹ جو ہے $1 ٹریلین سے ایکسیڈ کر لیا، کامیاب ہو گئے وہ گلف کنٹریز میں. اور انہوں نے ایک احسان بھی کر دیا کہ شام میں الشرح کی جو حکومت ہے بشار الاسد کے بعد، آپ نے اس حکومت کو سینکشن سے مبرہ کر دیا ہے، سینکشنز ختم کر دی ہیں. لیکن مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ، آئی تھنک یو آر اے گاڈ فیئرنگ پرسن. آپ جو ہیں غزہ میں بھی مسلمانوں پر جو ہونے والا ظلم ہے اس کو ختم کرائیں. لوگ آپ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں. کشمیر کا مسئلہ حل کرائیں آپ، اور یہ جو مودی کا جو ٹنٹا ہے اس کو ختم کیا جائے. کیونکہ ریجن میں اگر پیس آپ چاہتے ہیں تو آپ کو انڈیا کی سرپرستی آپ نے ہٹا لی. سرپرستی نہیں کی، پہلے جو بائیڈن نے کی تھی سرپرستی. آپ نے $22 بلین کی انویسٹمنٹ کا جو معاملہ تھا وہ آئی فون کا تھا. ایپل جو ہے وہاں سے اب ختم کر دیا آپ نے کہ یہ ایپل نہیں بنے گا یہاں پر. اور ایپل کے جو کرک ہیں مسٹر کوک از دا چیف ایگزیکٹو آفیسر، اس کو آپ نے کہا یہ ہوئے واپس جاؤ امریکہ، چائنا میں جو کام ہو رہا ہونے دو، انڈیا میں ایپل نہیں آئے گا. تو آپ کو بہت بڑا جھٹکا پڑا ہے. آپ کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا مسٹر مودی. راج ناتھ، آپ IMF کو کہتے ہیں یار چھوڑو قرضہ مت دو اس کو، پھر ری تھنک کرو. قرضہ ہم کھا تو نہیں گئے یار،
قرضہ دنیا لیتی ہے, دنیا دیتی ہے, اور ہمارا کوئی موریٹوریم کے لیے کوئی بھی پاکستان نیور اپلائڈ فار اینی موریٹوریم اور ویور. پاکستان دے رہا ہے, ڈیٹ سروسنگ ہوتی ہے, پیمنٹ کرتے ہیں پاکستان کے لوگ, پاکستان کی حکومت. تو جناب میں اس موقع سے یہ بھی فائدہ اٹھا کے عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے ہاں جیل میں ایک بچی ہے, خاتون ہے, 22 سال کی سزا بھگت چکی ہے وہ. مسٹر پریزیڈنٹ سو فار شی از دیئر ان یور جیل. اس نے کوئی مرڈر نہیں کیا, وہ صرف ایک انسیڈنٹ یا ایکسیڈنٹ تھا. ایکسیڈنٹلی شی واز apprehended or arrested by the US forces in Afghanistan. She was taken to America. She was tried. 86 years کی آپ نے اس کو سزا دی ہے. Mr. President, it's on compassionate ground. You please look into it, review the case, ask the detail from the US State Department or the Attorney General of the United States of America. You, Mr. Trump, you can do this great favor. You have done a great favor to the people of Syria. Bashar al-Assad is no more there, and the people are very happy. And same is the case with the Kurdistan party. After 40 years, they have withdrawn themselves from any struggle against Turkey. So these are the changes in the region, in the Gulf, Arab countries, Turkey, and even in the subcontinent, South Asia. So the people of Pakistan, people of South Asia, people of Gulf countries, where you have been here for a 4-day visit, you can do this job. You can do this on the compassionate grounds for Afia Siddiqui. Thank you very much, Mr. President. تو ناظرین میں یہ عرض کر رہا تھا مسٹر پریزیڈنٹ سے کہ انہوں نے بڑی زبردست وزٹ کیا ہے. $1000 بلین کا وہ کھیل جا کر کھیل چکے ہیں, کامیابی سے وہ لوٹے ہیں اپنے ملک, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ غزہ کا مسئلہ حل کریں گے. عرب کنٹریز کے ساتھ بات چیت ہوئی ہے, سیریا پر سے شام پہ سے پابندیاں ختم کر دی گئی ہیں جو بالکل غیر متوقع ہوا ہے. بہت دیر تک تالیاں بجائیں وہاں پر. MBS نے, محمد بن سلمان نے, UAE نے, قطر نے بہترین بزنس دیا ہے ان کو, مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو اسی لیے میں نے ان سے عرض کی کہ آن پیورلی انسانی رشتے کے تحت, انسانی ہمدردی کے رشتے کے تحت آپ عافیہ صدیقی کو رہا کریں. یہی بہترین آپ کی طرف سے گڈ ول جسچر ہوگا ٹو دی ہول مسلم کمیونٹی, مسلم امہ. تھینک یو ویری مچ مسٹر پریزیڈنٹ, تھینک یو ویری مچ. ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا. آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر عبدالجبار خان آفیشیل یوٹیوب. اس کو سبسکرائب کیجئے, چینل کو آگے بڑھائیے. پاکستان کی صورتحال پہ انشاءاللہ میں کل پوری تفصیل سے آپ کی خدمت میں کچھ عرض داشت کروں گا کہ ہو کیا رہا ہے. تھینک یو.